السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم امریکہ کے ایک انتہائی خوبصورت ریاست کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ریاست اپنی ایک مشہور شہر کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہالی ووڈ انڈسٹری نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ جی ہاں، دنیا کے سب سے بڑے ستارے یہیں پر بیٹھ کر اسرائیل کی حمایت کرتے تھے اور فلسطین کے مظلوم بچوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ آگ کیسے لگی اور اب تک اس آگ سے کتنا نقصان ہو چکا ہے، یہ شہر پہلے کتنا خوبصورت تھا اور اب کیسا نظر آتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب کچھ بتائیں گے، تو ویڈیو کا آخر تک دیکھیں۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، کیلیفورنیا مغربی ریاست جسے ہم امریکہ کہتے ہیں، دنیا میں اپنے مشہور شہروں کے لیے جانی جاتی ہے، لیکن اس ریاست کی سب سے بڑی پہچان اس کا ایک شہر لاس اینجلس ہے۔ یہاں دنیا کے امیر ترین لوگ آتے ہیں اور اپنی دولت عیاش اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ضائع کرتے ہیں۔ دوستو، اور یہ تمام غیر قانونی کام چلانے والا ایک ہی شہر ہے، لاس اینجلس۔ لیکن اس شہر کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ چند دنوں میں یہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ وہ ستارے جو اسرائیل کی حمایت کرتے تھے، ان کے اپنے گھر بھی اس آگ میں جل کر راکھ ہو گئے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آگ کیسے لگی۔ دوستو، امریکہ کی وہ عظیم ریاست ہے جہاں سب سے زیادہ سیلاب ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ یہاں کے جنگلات میں ہر سال آگ لگتی ہے، لیکن یہ آگ ہمیشہ قابو میں آ جاتی ہے۔ ناظرین، پچھلے ہفتے منگل کی شب کیلیفورنیا کے جنگلات میں آگ لگی جو لاس اینجلس شہر کے بہت قریب تھے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ یہاں آگ لگی ہو۔ ہر سال گرم اور تیز ہواؤں کی وجہ سے ان جنگلات میں آگ بھڑکتی ہے، لیکن اس بار یہ آگ سب سے بدترین ثابت ہوئی۔ اس آگ کی وجہ سے 32,000 ایکڑ زمین جل کر راکھ ہو گئی، ہزاروں مکان، اسکول اور کالجز تباہ ہو گئے اور کئی قیمتی جانیں بھی ضائع ہو گئی۔ لاس اینجلس جو ہالی ووڈ کے ستاروں کا گھر کہلاتا تھا، اب راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ بے شمار ہالی ووڈ کے ستارے اپنے گھروں کو چھوڑنے اور کسی دوسرے مقام پر منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ اس طرح بھارتی اداکار نورا فتح کا گھر بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ کر تباہ ہو گیا۔ یہاں ایک ایسا گھر بھی تھا جس کی قیمت 9 ارب 70 کروڑ پاکستانی روپے تھی، یعنی $35 ملین، لیکن یہ بھی اب خاک میں مل چکا ہے۔ یہاں دنیا کے سب سے مہنگے گھروں میں شمار ہوا تھا۔ اگر ہم اب تک ہونے والے نقصان کی بات کریں تو اس آگ کی وجہ سے 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 12,300 مکانات جل کر تباہ ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ ان تمام بے گھر لوگوں کے اخراجات حکومت اگلے 6 مہینوں تک اٹھائے گی۔ حکومت ان کے گھروں کی تعمیر نو کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے۔ اس دوران قومی خزانے سے بہت سا پیسہ خرچ کیا جائے گا تاکہ ان لوگوں کو عارضی کمپنیوں میں تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ دوستو، یہی وہ لاس اینجلس ہے جہاں دنیا کے بڑے بڑے ستارے اسرائیل کی حمایت کرتے تھے اور مظلوم فلسطینی بچوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ ان کے اسی روپے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے گھروں کو بھی راکھ میں بدل دیا ہے۔ دوستو، انہیں خود اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی عزت والی ہے اور وہ اپنے ماننے والوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جن لوگوں نے ہمارے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کا مذاق اڑایا، آج وہ دنیا کے سامنے خود ایک مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ آگ ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ میں بڑھتی جا رہی ہے اور ابھی تک مکمل طور پر قابو میں نہیں آئی۔ ناظرین، یہ شہر کل 12,906 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی کل آبادی 7,83,747 افراد پر مشتمل ہے، لیکن اس وقت 2 لاکھ سے زائد افراد یہاں بے گھر ہو چکے ہیں۔
اس شہر کو ستاروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہالی ووڈ کی فلمیں یہیں سے شروع ہوئیں۔ یہاں ایک بہت بڑا نشان ہالی ووڈ کا 98 سال پہلے ایک پہاڑی پر نصب کیا گیا تھا جو آج بھی موجود ہے۔ 2700 سے زائد فلمی اداکار اور سپر سٹار اس شہر میں رہتے ہیں۔ دوستو، یہ شہر فرشتوں کی سرزمین بھی کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آگ لگنے سے پہلے لاس اینجلس ایک انتہائی خوبصورت شہر تھا۔ اس کی سڑکیں، گھر اور بڑی خوبصورتی عمارت دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ اگر ہم کیلیفورنیا کے کل رقبے کی بات دیکھیں تو یہ 4297 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا 47% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے جو کہ خوبصورت دریا، ندیوں اور جھیلوں کی شکل میں موجود ہے۔ دوستو، کیلیفورنیا ایک انتہائی دلکش ریاست ہے جہاں قدرتی حسن کے ساتھ جدید دنیا کی تیزی، بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں اور سرسبز پہاڑ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس خوبصورت ریاست کے سرحدیں شمال میں اوریگون، مشرق میں نیواڈا اور ایریزونا، جنوب میں میکسیکو کی باجا کیلیفورنیا ریاست اور مغرب میں سمندر کے ایک لمبے ساحلی پٹی سے ملتی ہیں جو آنکھوں کو سکون فراہم کرتی ہے۔ یہ جگہ اپنی آسائشوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے اور اس کے سب سے بڑی وجہ لاس اینجلس شہر ہے جہاں کے رہنے والے لوگوں کو غرور نے انہیں پاگل کر رکھا تھا۔ ہر سال 8.5 کروڑ سے زائد 10 کروڑ زائرین اس شہر کو دیکھنے آتے تھے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ یہاں صرف عیاش کے لیے ٹھہرتے تھے۔ کیلیفورنیا کی کل آبادی 3,98,65,199 افراد پر مشتمل ہے، لیکن اس پوری آبادی میں صرف کیلیفورنیا کے مقامی لوگ شامل نہیں ہیں۔ یہاں بے شمار دوسرے ممالک کے لوگ بھی آبسے ہیں جن میں چینی، کوریا، جاپانی لوگوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ اگر کیلیفورنیا کے دارالحکومت کی بات کریں تو ساکرامنٹو اس کا دارالحکومت ہے جو ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 2098.51 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی 5,54,945 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ شہر انتہائی دلکش ہے اور یہاں بے شمار مقامات دیکھنے کے لائق ہیں جیسے کہ لاس اینجلس اور ساکرامنٹو۔ سیاح عام طور پر ان شہروں میں قیام کرتے ہیں کیونکہ یہاں کھانے کی بہترین سہولیات موجود ہیں۔ یہاں جگہ جگہ بہترین ہوٹل ملتے ہیں جہاں حلال اور حرام ہر طرح کا کھانا دستیاب ہے۔ آپ نے دنیا میں کئی خوبصورت بلند درخت دیکھے ہوں گے، لیکن یہاں ایک قسم کا درخت موجود ہے جسے کوسٹ ریڈ ووڈ کہا جاتا ہے۔ ان درختوں کی لمبائی 380.3 میٹر تک نوٹ کی گئی ہے۔ یہ درخت 25 اگست 2006 کو بڑی تعداد میں دفن کیے گئے تھے۔ ان درختوں کو کاٹنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور کسی بھی طرف سے بالکل غیر قانونی نہیں۔ ناظرین، یہ دنیا کا پہلا خطہ تھا جہاں بھنگ کا گوشت کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ آج تک کیلیفورنیا میں سب اس سے جڑی بوٹی کا کاشت پر پابندی ہے۔ کیلیفورنیا کی زمین پورے امریکہ میں سب سے زیادہ کاشت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مالٹے، بادام، گندم اور چاول جیسے کئی فصلیں کیلیفورنیا دوسرے ریاستوں کو فراہم کرتا ہے۔ خاص طور پر کیلیفورنیا کے بادام اپنی اعلیٰ معیار کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں اور ان کی زبردست مانگ ہے۔ یہاں لوگ بہت پرتعیش زندگی گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں کے لوگ دنیا کے بہترین گاڑیاں رکھتے ہیں۔ گاڑیاں اتنی زیادہ ہیں کہ گزرنے کے لیے جگہ نہیں بچتی۔ ملک میں گاڑی خریدنے سے پہلے پارکنگ کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ یہاں میٹرو، ٹرین اور ٹرام کا نظام بھی موجود ہے۔ اس کے میٹرو اور ٹرین سسٹم بہت خوبصورت ہے اور لوگ عام طور پر پڑوسی ریاستوں میں جانے کے لیے ٹرین کا استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں پہلی بار انٹرنیٹ 29 اکتوبر 1929 کو استعمال کیا گیا تھا؟ یہ انٹرنیٹ کیلیفورنیا کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں 2 کمپیوٹروں کے آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال کیا گیا اور پھر یہ انٹرنیٹ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ دوستو، کیلیفورنیا میں ہوٹلوں، ریسٹورانٹس اور شراب خانوں کا کاروبار بہت زیادہ چلتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ بھی خوب کماتے ہیں۔ کیلیفورنیا کے لڑکے اور لڑکیاں جم کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور اپنی فٹنس کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں، لیکن یہاں کا تاریخی پہلو ہے کہ زناکاری یہاں عام ہے۔
دوستو، ہر سال ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں اسقاط حمل کروائے جاتے ہیں۔ ملک میں بچوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جنہیں ہم والدہ کا علم نہیں ہوتا۔ لوگ عام طور پر کھلے تعلقات میں یقین رکھتے ہیں۔ ملک میں طلاق کی شرح 40% سے زیادہ ہے، جس کی بڑی وجہ فحاشی، بے حیائی اور لالچ ہے۔ دوسرے ممالک سے آنے والے لوگ ان عورتوں پر بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کیلیفورنیا دنیا کی 27ویں سب سے زیادہ آبادی والی ریاست ہے۔ یہاں تعلیم کا معیار بہت بلند ہے اور 99 لاکھ تعلیم یافتہ ہیں۔ کیلیفورنیا کا موسم بہت خوبصورت ہے۔ یہاں 4 موسم پائے جاتے ہیں: سردی، گرمی اور بہار اور خزاں۔ زیادہ تر علاقوں میں برف باری ہوتی ہے اور موسم عام طور پر معتدل رہتا ہے۔ گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہر سال یہاں جنگلات میں آگ لگتی ہے۔ گرمیوں میں لوگ عام طور پر ساحلوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی عیسائی اور بدھ مت کے ماننے والوں پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کی تعداد یہاں بہت کم ہے، اس لیے یہاں کھانے کے معاملے میں تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیلیفورنیا کی سب سے بڑا سہارا اس کے پیٹرولیم انڈسٹری ہے۔ 1930 میں یہاں نکالا جانے والا تیل آج پوری دنیا میں فروخت ہوتا ہے۔ ناظرین، کیلیفورنیا میں شادیاں بہت خوبصورتی سے کی جاتی ہیں۔ امریکہ نے 9 ستمبر 1850 کو کیلیفورنیا کو اپنی 31ویں ریاست کے طور پر قبول کیا۔ کیلیفورنیا کی بندرگاہ امریکہ کی سب سے مصروف بندرگاہوں میں سے ایک ہے، جو سالانہ لاکھوں ڈالر کماتی ہے۔ یہاں سے چین سمیت پوری دنیا کو سامان سپلائی کیا جاتا ہے۔ ہر سال 75 کروڑ سے زیادہ لوگ اس بندرگاہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ نئے سال اور مختلف تہواریاں پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، لیکن یہی جگہ تھی جہاں جوان خواتین اور کلبوں میں دنیا کا بہترین اور اعلیٰ معیار کا شراب بآسانی ملتا تھا۔ یہ گناہوں کا ایک بہت بڑا اڈا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیلیفورنیا پر جھوٹی سی دستاویزی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ انشاءاللہ اگلی بہترین ویڈیو کو ساتھ ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔